جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی پاکستان ڈیجیٹل اور میں ہوں مدثر غفور۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق صوبائی وزیر سندھ، وزیر قانون اور مسلم لیگ نون کے اہم رہنما اور میاں نواز شریف کے ساتھی سلیم ضیاء صاحب کے پاس۔ تو آج ہم ان سے سوال کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سلیم ضیاء صاحب۔ سر، اب میاں صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان آ گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے سیاسی مسائل اور معاشی اور اقتصادی مسائل حل ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غفور صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ کی ٹیلی ویژن نے وقت نکالا کہ ہمیں میرے ناچیز سے آپ خیالات سننا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ تو تشریف لا چکے ہیں نواز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب کے آنے سے پاکستان کے عوام کو بہت امیدیں وابستہ ہیں اور انشاءاللہ وہ امیدیں پوری بھی ہوں گی۔ اور اس کی وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ وعدے، ایک تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو وعدے کرتا رہتا ہے اور مستقل وعدے کرتا رہتا ہے، مستقل جھوٹ بولتا رہتا ہے، مستقل ایسی چیزیں وہ وعدہ کرتا ہے جن کا وہ کرنے کے لائق بھی نہیں ہوتا۔ جیسے پچھلی مرتبہ بہت دفعہ ہمارے لیڈر تھے، پارٹی کے ہیڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا، ایک نوکری نہیں مل سکی اور ایک گھر کی تعمیر نہیں ہو سکا، اور بہت ساری ایسی مثالیں تھیں۔ لیکن نواز شریف کا یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا ہے، وہ امن کے حوالے سے ہو، کراچی میں امن کے حوالے سے ہو، بلوچستان میں امن کے حوالے سے ہو، نارتھ اور ویسٹ نارتھ وزیرستان کے حوالے سے ہو، وہاں پر وہ امن لے کر آئے۔ اور امن کی بڑی اہمیت ہے، امن کی اہمیت وہی جانتے ہیں جن کے یہاں امن ہے، اور جہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ امن کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ تو اور اسی طرح جو چیزوں کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں، اس وقت ان کا ایجنڈا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی زندگی کو بہتر کیا جائے، جو چیزیں ہیں ان کو سستا کیا جائے، جو چیزیں ہیں وہ مہیا کی جائے، اسمگلنگ کو روکا جائے، تاکہ جو چیزیں پاکستان کے عوام کی ہیں وہ باہر نہ جائیں۔ اور جا رہی ہیں، افغانستان جا رہی ہیں، ایران جا رہی ہیں، اسمگلنگ ہو رہی تھی۔ ابھی اس حکومت نے اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے ہماری فوجی حکومت کو، فوجی ہماری قیادت کو، کہ انہوں نے اسمگلنگ کو روکا بھی ہے اور اس سے بڑا فائدہ بھی ہوا ہے اور آگے بھی فائدہ ہوتا رہے گا، اور ہم اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ اسمگلنگ جو ہے رکنی چاہیے۔ ڈالر کی قیمت دیکھا آپ نے کم ہوئی ہے، وہ اسمگلنگ ہو رہی تھی، اس کی بھی اس کی وجہ سے بھی بڑا فرق پڑا ہے، آئندہ بھی فرق پڑے گا۔ اچھا، اس کے اندر ابھی وہ مسلم لیگ نون کی ماضی کی جو بھی گورنمنٹ رہی ہے، انٹرم گورنمنٹ سے پہلے وہ اتحادی گورنمنٹ تھی، تو کیا وجہ ہے 21 اکتوبر کو سابق وزیر اعظم نواز شریف پاکستان آئے ہیں اور وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں نے تنقید کے نشر شروع کر دیے؟ کیا میاں صاحب ڈیل کر کے آئے ہیں واپس؟ نہیں، ڈیل تو وہ کبھی بھی کر کے نہیں آئے ہیں۔ ڈیل تو اس مرتبہ تو بالکل ہی ڈیل نہیں تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جو آپ نے بات کی، جو ہماری حکومت تھی وہ 16 سال، جو 16 مہینے رہی، وہ تھی 13 جماعتوں پہ مشتمل تھی۔ وہ مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی۔ وزیر اعظم ضرور مسلم لیگ کے تھے کیونکہ اکثریتی پارٹی تھی، لیکن وہ ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون کا نہ ایجنڈا تھا، نہ مسلم لیگ کا مینیفیسٹو تھا۔ اس میں بہت سارے لوگ عوام شامل تھے اور بہت ساری اس میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ جب ایسی حکومت بنتی ہے تو اس کی کمزوریاں سامنے بھی آئی ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو اس دفعہ جو حکومت بنے گی وہ خالصاً مسلم لیگ کی ہوگی، اور اس میں نواز شریف صاحب اس کی قیادت کریں گے، اور ان کی جو بنائی ہوئی پالیسیز ہیں ان پہ عمل درآمد ہوگا۔ کیا فیڈرل میں اگر مسلم لیگ نون حکومت بناتی ہے تو کیا وہ سندھ میں بھی صوبائی حکومت بنائے گی؟ دیکھیں، ابھی تو جب الیکشنز ہوں گے تو اس میں دیکھا جائے گا۔ ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہم کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی ایک مقبول پارٹی ہے، لیکن ہم بھی ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی حکومت بنائی تھی، 97 میں حکومت بنا چکی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کر۔ تو وہ اس مرتبہ ہماری کوشش ہوگی، ہر پارٹی کو اس چیز کی آزادی ہے کہ کوشش کرے کہ اس کے پاس وزارت اعلیٰ ہے، تو ہماری پارٹی بھی کوشش کرے گی، پوری بھرپور کوشش کرے گی
کہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے یہاں پر حکومت قائم کی جائے۔ اچھا، مسلم لیگ نون میں آپ مریم نواز کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہیں، یا جو 65% ایک نوجوانوں کو ووٹ کا ریشو ہے وہ ابھی بھی عمران خان کی طرف ہے یا دیگر جماعتوں کی طرف؟ دیکھیں، پہلے تو بات کر لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی۔ وہ صرف نوجوانوں کے لیے انہوں نے صرف اٹریکشن نہیں ہے، بلکہ تمام مکتب فکر کے لوگ جو ہیں، بڑے بوڑھے جوان، وکیل، ڈاکٹر، انجینئرز، ہر طرف کے لوگ جو ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی بہادری کی وجہ سے، کیونکہ جب ان کے والد پابند سراست تھے تب بھی، اور جب وہ پاکستان سے باہر تھے تب بھی بڑی بہادری سے انہوں نے، بہت دلیری کے ساتھ ان کا کیس لڑا، اور گاؤں گاؤں، جگہ جگہ، شہر شہر، ہر صوبے میں گئیں، اور جا کے انہوں نے ان کا جو پیغام ہے وہ پہنچایا، اور وہ ایک بڑی اسٹرانگ کراؤڈ پولر ہے اور ایک اچھی منتظم ہے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جو نواز شریف صاحب کا جو استقبال ہوا ہے اس میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، گو کہ شہباز شریف صاحب پارٹی کے ہمارے صدر ہیں، ان کا اپنا بڑا ایک منفرد رول تھا اس میں، لیکن جو جگہ جگہ جانے کا کام تھا، جو پارٹی کی جو گروپس بنانے تھے، جو مختلف خواتین کے، منارٹیز کے، یوتھ کے، ایم ایس ایف کے، اس میں مریم نواز صاحبہ کا بڑا اہم رول تھا۔ انہوں نے ان کو اس چیز کا بالکل کریڈٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے والد کی کمی کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اچھا، آپ سلیم ضیاء صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون دیگر پنجاب کی بنسبت وہ دیگر صوبوں میں وہ سیاسی توجہ نہیں دیتی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں دیتی؟ تو کیا آئندہ یہی روایت مسلم لیگ نون اس پہ قائم رہے گی یا توجہ دے گی تاکہ دیگر صوبوں سے بھی مسلم لیگ نون جو ہے بھاری مارجن سے سیٹیں نکالے اور فیڈرل یا صوبائی لیول پر حکومت بنا سکے؟ نہیں غفور صاحب، اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں اس بات سے آپ سے اختلاف کروں گا، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نے تمام صوبوں میں کام کیا ہے، تمام صوبوں میں۔ سندھ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پر جیسے امن و امان کی بات تھی، وہ تو آپ یہاں کے لوگوں سے، آپ خود کراچی آئٹ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیا قیمت ہے اس کے امن و امان کی، تو وہ یہاں پر انہوں نے پورے توجہ کے ساتھ یہاں پر پورے وسائل خرچ کیے، پورا ٹائم دیا، خود بھی آتے جاتے رہے، اور خود انہوں نے اس کو کھڑے ہو کر اس کو ختم کرایا۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا مسئلہ تھا، اور لوگ یہاں پر بسوں کی چھتوں پر بیٹھ کے سفر کرتے تھے، اس کے لیے انہوں نے یہاں پر گرین لائن جو سسٹم شروع کیا ہے، وہ کراچی کے ایک کونے سے شروع ہوتا ہے اور کماڑی تک جاتا ہے، اور آگے دوسرے علاقوں میں بھی جائے گا، اور وہ اس کے لیے ابھی کام مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن جب وہ مکمل ہو جائے گا، اور بیچ میں 3 سال تو کام ہی نہیں ہوا اس میں، تو جب وہ یہاں پر وہ سمجھتے تھے اگر یہ ہو گیا تو یہ کریڈٹ نواز شریف کو جائے گا، اس لیے انہوں نے کام نہیں کیا عمران خان کی گورنمنٹ نے۔ تو اب یہ جب مکمل ہو جائے گا تو یہ بہت بڑا تحفہ ہوگا سندھ کے عوام کے لیے۔ اور اسی طرح یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلوچستان میں بہت کام کیا گیا، اور آزاد کشمیر میں بہت کام کیا گیا، وہاں پر حکومت بھی قائم ہوئی، دو مرتبہ حکومت قائم ہوئی آزاد کشمیر میں۔ خیبر پختونخوا میں ہماری ان روڈز بنی ہیں، وہاں پر ہمارے بہت لوگ الیکٹ بھی ہوئے، اور اسی طرح سینٹ میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ہمارے کافی لوگ منتخب ہوئے، پارٹی نے مہربانی کی، مجھے بھی وہاں سے سینٹ منتخب کرایا نواز شریف صاحب نے، وہ کہ یہاں پر کوئی کراچی میں سندھ میں کوئی MP نہیں تھا، لیکن مجھے پھر انہوں نے پنجاب کے کوٹے پہ انہوں نے سینٹر منتخب کرایا۔ تو یہ ہماری کوشش ہے مسلم لیگ نون کی ان چیزوں سے بالاتر ہے کہ صرف اور صرف پنجاب کی توجہ دینی، وہ تمام صوبوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور تمام صوبوں کے اندر کام ہو رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھے سلیم ضیاء صاحب، اور ان کی آپ نے باتیں بھی سنی، اور مستقبل میں جو حکومت بنے گی، تو ایک تو گورنمنٹ وہ 16 ماہ کی تھی کہ جو اتحادی گورنمنٹ گزری، اور آئندہ مسلم لیگ نون اگر حکومت بناتی ہے تو یہ ان کے لیے چیلنج ہوگا کہ وہ جو اقتصادی معاشی جو پاکستان کے اندر اس ٹائم مسائل ہیں، دہشت گردی کے بھی مسائل ہیں، اسمگلنگ کے بھی مسائل ہیں، جبکہ آئین اور قانون پر عمل درآمد کرانے کے بھی مسائل ہیں۔ تو ناظرین، فیصلہ
آئندہ الیکشن کے عوام کریں گے اور ہم اور آپ لوگ دیکھیں گے. تو دیکھتے رہیے دی پاکستان ڈیجیٹل.